اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کیا پڑھا تھا جی کہ فرعون نے جادوگروں سے کیا بات کہی تھی کہ آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کہ تم ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ ان ھذا لمکر، یہ تو ایک چال تھی، مکرتموہ فی المدینہ، جو تم پہلے شہر میں گھڑ لائے تھے تم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو۔ فسوف تعلمون، تو جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ سبق سکھاتا ہوں۔ کیا سبق سکھاؤں گا جی؟ لأقطعن، لأقطعن، اس کے ٹکڑے کتنے ہیں جی؟ لام مزال کا لام لازم، یقیناً، لازماً، اقطع، نون مشدد، نون مشدد اور لام لازم اکٹھا ہو تو اس کا معنی کسی چیز کی جو سب سے بڑی تاکید ہو سکتی ہے نا، بڑی پختگی ہو سکتی ہے کسی بات میں، تو وہ یہ دونوں لفظ استعمال کر دیتے ہیں، لام لازم اور لام نون مشدد۔ تو یہ اقطع انا بن گیا نا، اقطع انا، انا کا مطلب ایک بندہ کہہ رہا ہے بات۔ ایک ہے لفظ قطع، قطع، قطع کا مطلب کیا ہے؟ کاٹنا۔ کیسے کاٹنا جی؟ جیسے کینچی پکڑی اور کپڑے کو کاٹ دیا، یہ کیا ہے؟ قطع۔ ایک لفظ ہے قتل، گولی ماری، بندہ مار دیا، چھری تلوار سے گردن اڑا دی، قتل ہو گیا۔ اب ایک لفظ ہے قتل، 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 قتل کا معنی کیا ہے؟ ایک گولی سے بندہ نہیں مارا، ایک چھری سے بندہ نہیں مارا، ٹکڑے اڑا دیے اس بندے کے، یعنی بے ایمانہ تشدد کر کے، سخت تشدد کر کے اس بندے کو بہت شدید طریقے سے مارا، قتل۔ اور قطع کاٹنا، جیسے کپڑے کو ایک چھری سے کاٹ دیا یا کسی کا بازو ایسے کر کے کاٹ دیا۔ اب یہ باب تفعیل سے آ گیا ہے، قطع یقطع تقطیعا، یعنی کسی چیز کو کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا کسی چیز کے۔ اس میں شدت پائی جاتی ہے، یہ اس کو ویسے بھی شد کہتے ہیں اس کو، تو اس میں ایک شدت کا مفہوم بھی ہے۔ تو قطع کا مطلب ہے یعنی اس نے شدت سے کاٹا، تو باب تفعیل سے ہے، قطع اس نے شدت سے کاٹا، یقطع وہ شدت سے کاٹتا ہے، اور یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ، اور باقی علامت مضارع کیا ہے؟ یتان، یہ کا مطلب وہ، تے کا مطلب الف کا میں اور نون کا ہم، الف کا مطلب میں، اقطع میں۔
لا اقطعن یقیناً لازماً میں کاٹ دوں گا. اب یہاں پہ کاٹنے کے مفہوم میں ٹکڑے اڑانا یاد رکھیں کہ جسم کی پھیتی پھیتی نکال دینی، بہت جگہ سے، یعنی ایک جگہ سے نہیں کاٹنا بلکہ کاٹ کاٹ کے کاٹنا. اس نے کہا لا اقطعن، میں لازماً کاٹ دوں گا کس چیز کو؟ ایدیکم، ایدیا یہ جمع ہے، کیا چیز ہے ایدیا؟ کس چیز کی جمع ہے؟ یدن کی. یدن کس کو کہتے ہیں؟ کتنے ہاتھوں کو؟ ایک ہاتھ کو. دو ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ یدانی. دو ہاتھوں کو کیا کہتے ہیں؟ یدان. اور جمع کیا ہے؟ تین یا اس سے زیادہ؟ عید. تو لأقطعن ایدیا، یا کے اوپر زبر کیا بتاتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. یہ مفعول ہے جی. کس چیز کا مفعول ہے؟ فاعل کیا ہے یہاں پہ؟ فاعل کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ کاٹنا. فعل ہے کاٹنا. فاعل کون ہے؟ میں کاٹ دوں گا. اب کس چیز کو کاٹوں گا؟ مفعول کیا ہے؟ ایدیا، ہاتھوں کو. کس کے ہاتھوں کو جی؟ کم، تمہارے ہاتھوں کو کا مطلب کیا ہے؟ مفعول. مفعول کی علامت ہے کو ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا. اور ارجلا، لام کے زبر تو سمجھ آ گئی کہ کیا ہے؟ مفعول ہے. ارجل کس کو کہتے ہیں؟ ایک پاؤں کو کیا کہتے ہیں؟ رجل. رجل کسے کہتے ہیں جی؟ ایک پاؤں کو. دو کو کیا کہتے ہوں گے؟ آنی. آنی کا مطلب کیا؟ جیسے یدن سے یدانی. مسلمن ایک مسلمان. مسلمانی دو مسلمان. مسجدن ایک مسجد. مسجدانی دو مسجد. یہ تو تثنیہ کا قاعدہ دو کا تو سمجھ آ گیا. اور ارجل زیادہ، جمع. ٹھیک ہے جی. تمہارے ہاتھوں کو، وہ ارجلا، اور پاؤں کو، کم تمہارے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم، اور میں لازماً کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف، من سے، خلاف. خلاف کس کو کہتے ہیں جی؟ الٹی سائڈ سے. یعنی اگر دایاں پاؤں کاٹا ہے تو بایاں ہاتھ کاٹ دوں گا، دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں ہاتھ. مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا. یعنی بندہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے چلا گیا ہے، بائیں پاؤں سے چلا گیا ہے. عجیب و غریب کیفیت. لأقطعن ایدیکم وارجلکم، کاٹ دوں گا من خلاف. ثم، یہاں بھی رکنا نہیں ہے اس نے. ثم کا مطلب کیا ہے؟ پھر. یعنی اس کے بعد کیا ہوگا؟ لأصلبنکم. یہی لام آ گیا، لام مزالکہ، لام لازم. یہی نون مشدد آ گیا، یہ والا لازم. یہ کسی چیز کو مزید پختہ کرنے کے لیے. پھر درمیان میں کیا آ گیا؟ اسلبا.
ٹھیک ہے جی. اس کا بھی آپ دیکھ لیں، صلبہ یصلبو تسلیباً، کسی کو سلیب دینا. سلیب کا مطلب کیا جی؟ سولی، پھانسی نہیں. سولی اور پھانسی میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک پٹھواری میں لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو سل دینا، سل دیتا جی، نک سل دیتا وغیرہ. تو وہ لٹکا کے زندہ آدمی کے اندر میخیں گاڑ دیتے تھے، لٹکا دیتے تھے، وہ لٹکا لٹکا ہی مر جاتا تھا وہاں پہ. تو کتنی شدید اور تکلیف دہ موت کا اس کو ڈراوا دے رہے ہیں. تو صلبہ، اور پھر یہ یصلبو، یا وہ پھانسی وہ سولی دیتا ہے اور تا تم دیتے ہو، اور اصلبو الف کس کی علامت ہے؟ میں کی. میں سولی دوں گا. اب اسلام زبر لام لازم اور نون کو ملائیں تو لازماً، لازماً میں یقیناً، لازماً اصلبن سلیب دوں گا، سولی دوں گا، کم تم کو. جب فعل کے ساتھ ضمیر ملتی ہے تو مفعول بن کے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اجمعین، اجمعین کا مطلب کیا جی؟ سب کو. اجمع یعنی جمع، سب کے سب. تم سب کو، سارے کے سارے جتنے بھی جادوگر ہو، اس کو نہیں. یہ اور کس کو کہا؟ حضرت موسیٰ کو بھی شامل کر دیا، حضرت ہارون کو بھی کر لیا. جو یعنی میری مخالفت کرے گا، ساروں کے ہاتھ پاؤں میں الٹے کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا. یعنی بہت بڑی دھمکی دی. لیکن قرآن میں کہیں پہ اس بات کی آگے وضاحت نہیں آئی کہ اس نے سولی پہ چڑھایا یا نہیں چڑھایا. کالو، کالو، کالا اس نے کہا، اور واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی. انہوں نے کہا. کنہوں نے کہا جی؟ جادوگروں نے کہا. انا، انا، انا بے شک. آگے اس کا کیا اسم تھا؟ نحنو. بے شک، نحنو کا مطلب کیا ہے؟ ہم. لیکن انا کی وجہ سے نحنو کی جو شکل تھی یہ فاعلی تھی، اس کو مفعولی شکل میں لے کے آگے نا، ان یہ ختم ہو گئی، یہ نا اس کے ساتھ جڑ گیا. بے شک ہم. قالو کہنے لگے، انا بے شک ہم، الہ کی طرف، ربنا. یہ راگ با کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ رب کی با کے نیچے زیر کیوں ہے جی؟ الہ حرف جر ہے. کیا الہ؟ حرف جر ہے. الہ، الہ نے کیا کیا؟ با کو مجرور کر دیا، زیر دے دی. اور ربنا، رب اسم کے ساتھ ضمیر جڑ کے آئے تو مرکب اضافی. ایسے ترجمہ ہوگا، الہ کی طرف ہمارے، یعنی اپنے رب کی طرف. کہنے لگے بے شک ہم، الہ ربنا اپنے رب کی طرف، منقلبون
منقلبن، منقلبن اور واو نون، واو نون کا کیا مطلب ہے جی؟ زیادہ بندے ہو گئے، دو یا دو، تین یا تین سے زیادہ۔ منقلبن کیا چیز ہے یہ؟ اسم فاعل ہے، کو کام کرنے والا۔ انقلبا انقلبا ینقلبو، کسی چیز کا پلٹنا، خود پلٹنا۔ باب انفعال، باب انفعال میں کیا ہے؟ کسی چیز کا خود لازم ہے نا، متعدی نہیں ہے، یعنی اس فعل کا اثر کسی دوسرے پہ نہیں ہوتا، خود بندے پہ اپنے آپ پہ ہوتا ہے۔ یعنی اس نے پلٹایا، قلب یقلب، اس نے اس کو پلٹایا، اور انقلب ینقلب بندہ خود پلٹا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ینقلب کی اب بنانا اس سے فاعل، فاعل بنانے کا طریقہ کیا بتایا جی؟ علامت مضارع اڑا کے وہاں پہ کیا لگانا ہے؟ پیش والا میم لگا دینا، من، اور آخری با جو ہے اس کو دو کر دینا ہے، منقلب، پلٹنے والے۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا بھائی ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے۔ مطلب کیا ہے؟ نا مسلمان تو مسلمان کا اعلان کر چکے ہیں، وہ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و رب موسیٰ و ہارون، ایمان تو اس کا اعلان کر چکے ہیں۔ یہاں پہ وہ یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں بھائی تم ہمیں کاٹو گے، مارو گے، سولی چڑھاؤ گے، پلٹ کے کدھر جانا ہے؟ رب کی طرف ہی پلٹ کے جانا۔ مار دو گے تو کہاں جائیں گے؟ رب کی طرف جائیں گے۔ نہیں مارو گے پھر بھی مر کے کس کی طرف جائیں گے؟ ہر حالت میں کوئی بندہ موت سے بھاگ سکتا ہے؟ یعنی اس دنیا میں، آج کی دنیا میں جو ملک عیسائیوں کے نام سے مشہور ہیں، امریکہ، یورپ کے اندر، ان کی اکثریت اللہ کو ماننے والی، اور اس وقت پاکستان کے اندر ملحدین کی ایک بہت تعداد ہے۔ ابھی نظر نہیں آ رہی نا لوگوں کو، اس وقت کالجوں یونیورسٹیوں میں الحاد پڑھایا جا رہا ہے۔ الحاد کیا ہے؟ کوئی اللہ رسول نہیں ہے، اللہ ہے ہی نہیں، سب کچھ خود بخود ہی ہو رہا ہے۔ سوال اٹھاتے ہیں جی، کیسے کیسے سوال اٹھاتے ہیں۔ اچھا حضرت اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو شیطان پھر کیوں بنایا؟ اگر جہنم میں ہی پھینکنا تھا تو پیدا کیوں کیا ہے؟ ہیں جی؟ نبی بھیجے تو اگر نبی سچے تھے تو 1000 ایک طرف اور 313 ایک طرف، کم بندے اس طرف کیوں آئے؟ ایسے ایسے سوال کیا، یعنی کہ ان کے اندر اسلام نام کی یا کوئی دین، قرآن، کوئی شے ہی نہیں۔ الحاد، زیادہ تر لوگ در ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ خدا کے نہ ماننے والے موجود ہیں، لیکن اس دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو یہ کہے کہ میں موت کو نہیں مانتا۔ کوئی ایسا آپ نے سنا ہے کہ جو کہتے نہیں جی موت تو اس دنیا میں آئی کوئی نہیں؟ موت کو سب مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی مرنا تو ہے، آج نہیں تو کل مر جانا ہے، پھر مر جانا ہے، تو مر کے کدھر جانا ہے؟ الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی جانب پلٹنے والے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ پھر رب کا لفظ استعمال کر کے فرعون کو کہا کہ تو رب نہیں ہے بلکہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا۔ وما، اور ما نہیں، یہ ما کا معنی میں نے نہیں کیسے نکال دیا جی؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے جی؟ اعظم صاحب 300 بندے نہ الوا ہوا ہے تو کتنا میں کھویا پیسے؟ اللہ، یعنی کہ یہاں پہ ما کا مطلب نہیں کیوں ہے؟ اس کے آگے آ رہا ہے اللہ۔ ایک تو اس کا معنی نہیں ہو گیا، اور دوسرا اس کا معنی، اس کے اندر ایک حصر آ گیا ہے، کسی چیز کو محدود کر دینا کسی حد تک۔ وما، اور نہیں،
تنقمو، نقمہ اب مجھے اس کا باب سے یاد نہیں رہا، پتہ نہیں، اس کو میں نے حسبہ میں لکھ دیا، حسبہ یاسبو۔ تو نقمہ ینقمو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ناپسند کرنا۔ نقمہ ینقمو اس باب میں جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے کسی کو ناپسند کرنا۔ تو جیسے انتقام ایک لفظ ہے، وہ دوسرے باب میں چلا جاتا ہے، اس میں ایک شدت آ جاتی ہے، ایک بڑا جذبہ آ جاتا ہے، ناپسندیدگی کی وجہ سے کسی کے ساتھ دشمنی اختیار کر لینا، اب انتقام لے رہے، یعنی مراد یہ کہ عدل و انصاف چھوڑ دیا اور ناپسند کی بنیاد پہ فیصلے کر رہا۔ آپ کہتے ہیں جی کہ یہ جو فلاں سیاسی لیڈر صاحب ہیں، سیاست پاکستان کے اندر کیا ہے، بس اگر آپ کوئی ہیروئن شن بیچتے ہیں یا کوئی اور حرام خوری آپ کی اللہ کے فضل سے چل رہی ہے تو سیاست میں آ جائیں، کسی پارٹی کو جوائن کر لیں۔ جس دن آپ کے کاروبار کو پکڑ لیا گیا تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے جی، حکومت ہم سے سیاسی انتقام لے رہی ہے۔ یعنی انتقام کا معنی کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر کے مجھے نہیں پکڑا جا رہا، بلکہ اپنی ناپسندیدگی کی بنیاد پہ مجھے انہوں نے پھنڈ لیا، چلو۔ تو نقمہ اس نے ناپسند کیا، اور ینقمو وہ کرتا ہے، اور تنقمو تے کا مطلب کیا ہے جی، تم۔ وما تنقمو، اور تم کو برا لگا، ناپسند ہوا، وما تنقمو، اور نہیں تم کو برا لگا یا نہیں پسند آیا، منا، من حرف جر، من سے، نہ ہم میں سے، ہم میں، یعنی وما تنقمو منا، اور تم ہم سے یا ہم میں تم کو برا لگا یا ناپسند آیا، الا مگر، یعنی اور کوئی چیز تمہیں ہم میں بری نہیں، اور تو کوئی چیز بری لگی ہی نہیں، پہلے تو بڑیاں ہمارے ساتھ محبت کر رہے تھے، تو ایک دم جو ناپسند ہو گئے اور برے ہو گئے، تو اس کی کیا وجہ ہے، الا ان آمنا، ان کے آمنا، آمنا کے کتنے ٹکڑے ہیں جی، آمنا، ہم ایمان لائے، نہ ہم، الا ان آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ یہی اصل میں اس آیت سے ایک مفہوم مکے والوں کو یہ بات سمجھانی تھی کہ باقی تو کسی بات کی تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی دشمنی نہیں تھی، الصادق والامین کہتے تھے، آپ کی ہر حکم کو مانتے تھے، بلکہ خانہ کعبہ میں جو حجر اسود فٹ ہوا ہے وہ کس نے لگایا وہاں پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فکس کیا ہے، تو وہ کس کا فیصلہ تھا کہ حضور لگائیں، پورے مکے کا، تو باقی کسی چیز کی تو برائی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الا ان آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے تصدیق کر دی، مان لیا، بے آیات ربنا، بازر بھی پر، آمنا کے ساتھ با جب آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، تصدیق، جب ہم نے تصدیق کر دی کس چیز کی، ہم ایمان لے آئے کس چیز پر، آیاتی ربنا، آیاتی، بازر بھی حرف جر، اس نے اس کو تے دے دی، آیاتی ربی نا، یہ بن گیا مرکب اضافی، کیوں، آیاتن نہیں آیا، آیاتی آیا ہے، نہ اس پہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے، مضاف ہے، مضاف، ربی یہ مضاف بھی ہے، مضاف الیہ بھی ہے،
اور نہ یہ مضاف الیہ، ایسے ترجمہ کریں گے ہمارے رب کی آیات پر، ہمارے کا مطلب اپنے، الا ان آمنا بآیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے۔ یہی وجہ ہے تمہاری ناپسندیدگی کی کہ ہم نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کب ایمان لے کے آئے؟ لما، لما کا مطلب کیا ہے جی؟ جب۔ اب اس جب میں کیا مفہوم ہے؟ جب کا مفہوم کیا ہے؟ جوں ہی جب، اس جب میں مفہوم کیا ہے؟ جوں ہی، مراد یہ کہ ہمیں جوں ہی پتہ چلا، اس سے پہلے تو ہمیں پتہ، جادوگروں کو علم ہی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں وغیرہ۔ لما، جوں ہی جاءتنا، جاءت کون سا صیغہ ہے جی؟ نا۔ جاء وہ آیا، جاء دو آئے، جاؤ سب آئے، جاءت وہ ایک مؤنث آئی، وہ آئی نا ہمارے پاس۔ وہ کیا آئی جی؟ کس چیز کی؟ یہ ضمیر ہے جاءت، آیات کی، یعنی جب اللہ کے رب کی نشانیاں، اللہ کے رب کی آیات ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی، جو ہی ظاہر ہوئی، ان آمنا، تو ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ آپ نے وہ آیت قرآن کی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی نشانی ظاہر ہوتی ہے آدمی کے سامنے اور پھر وہ ایمان لے کے نہیں آتا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو دوسری دفعہ موقع نہ بھی دے، یعنی جو دوسری دفعہ موقع ملے گا تو وہ اللہ کا خاص کرم ہوگا کہ بندے کے سامنے دوسری دفعہ موقع آ گیا۔ پہلی دفعہ اڑا دیا کسی مصروفیت کی وجہ سے تو گیا، اب انہیں پتہ چل گیا جی مارنے لگا ہے اور مارے گا، تو کہنے لگے ربنا، ربنا مرکب اضافی ہے، اس کے پیچھے یا آپ معذوف سمجھ لیں، اسی لیے یہ ربنا بنا ہے کہ اے ہمارے، اب اللہ سے دعا کی، اے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، افرغ کا مطلب کیا جی؟ انڈھیل دینا۔ افرغ کا معنی کیا ہے؟ انڈھیلنا۔ کیسے؟ یہ برتن ہے، اس میں پانی پڑا ہوا ہے، ایک یہ انڈھیلنا ہے، اس کو افرغ نہیں کہیں گے، ایسے کر دینا تاکہ سارا پانی نکل جائے اس میں سے اور یہ فارغ ہو جائے، خالی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں افرغ۔ افرغ انڈھیل دے، اللہ سے کہہ رہے ہیں انڈھیل دے، افرغ، ربنا افرغ علینا، علا کا مطلب جی پر، اور نا جب یہ اس کے ساتھ مل کے آیا تو کھڑی زبر پڑی ہو گئی، علینا ہم پر، اے ہمارے رب انڈھیل دے، افرغ علینا ہم پر، کیا چیز انڈھیل دے؟ صبرن۔ صبرن کا مطلب کیا ہے؟ سارے کا سارا صبر۔ تو یہ کیا ہے؟ نکرہ، نکرہ آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سارا صبر۔ صبر جس چیز کا نام ہے وہ ہم پہ انڈھیل دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، یہ ویسے ایک بہت ہی غلط ٹرینڈ ہے، جیسے فلسطین میں مرتے ہوئے بچے عورتوں کو دکھاتے ہیں، یہ آگے آپ فارورڈ نہ کریں، کیونکہ شیطان کس چیز سے کھیلتا ہے؟ انسان کے خوف سے۔ جبکہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو مرتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ جتنی چونٹی کاٹنے سے ہوتی ہے بس۔ اور ہمیں وہ ویڈیو دکھا کے ڈرا دیتے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ڈر جاتے ہیں، دیکھو یہ ٹکڑے اڑ کے بندے کی گردن اڑ گئی، یہ وہ۔ اللہ کے رستے میں جان دی ہے تو اتنی تکلیف ہوئی ہے بس۔ کیوں؟ اللہ نے سارے کا سارا صبر انڈھیل دیا ان پہ۔ صبرن
افرغ علینا صبر، اللہ سارے کا سارا صبر ہم پہ انڈھیل دے، وتوفنا، اور توفنا، توفنا کا کیا معنی ہے جی؟ اصل میں تھا توفا اور یتوفا، اصل میں یہ تھا، اور یتوفا سے تتوفا کہ تم کسی کو یعنی مجھے مار، خود یعنی کہ پورے کا پورا کسی کو دے دینا۔ اب اس کا بنانا ہے تتوفا کا فعل امر، تو فعل امر بنانے کے لیے کیا دو شرطیں جی؟ پہلی علامت اڑ گئی اور آخری حرکت کی جگہ یہاں چھوٹی یہ تھی، یہ چلی گئی تو یہ بڑا زبر ہو گیا، توفا بن گیا کہ تو وفات دے نہ ہم کو، وتوفنا، اور اے اللہ تو ہم کو وفات دے مسلمین، یعنی حالت آگے اس کی وفات دینے کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ مسلمن، اور اینا کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ۔ مسلمن کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار، تسلیم کر لینا کسی چیز کو، سر تسلیم خم کر دینا۔ مسلمن فرما بردار، تو ہمیں وفات دے فرما برداری کی، یہ حالت میں آ گیا نا اس کا، فرما برداری کی حالت میں۔ اے اللہ تو ہمیں موت دے اس حالت میں کہ ہم تیری فرما برداری میں مر جائیں۔ یہ یاد رکھیے، میں کئی دفعہ حدیث بیان کر چکا ہوں کہ انما الاعمال بالنیات، تو عام مشہور حدیث ہے نا۔ دوسری انما الاعمال بالخواتیم، خواتیم کس کو کہتے ہیں؟ خاتمے، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ بندے کا کس عمل پہ خاتمہ ہو رہا ہے۔ شراب پیتے پیتے مر گیا ہے، زنا کرتے کرتے مر گیا ہے، چوری کرتے ہوئے مرا ہے، کسی بندے کا آپ سنتے ہیں جی نماز پڑھتے پڑھتے جان نکل گئی، عمرہ کرتے ہوئے فوت ہو گیا، روزے کی حالت میں فوت ہو گیا، رمضان میں موت، یہ اللہ تعالیٰ آدمی کا خاتمہ کس وقت کر رہا ہے، اس میں بڑی اس میں راز کی بات ہے۔ تو اے اللہ ہمیں اس حالت میں موت دینا کہ اس وقت ہم تیری فرما برداری میں ہوں۔ کیوں جی؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو جو خودکشی کرتا ہے وہ کیسے اٹھے گا جی؟ اسی حالت میں، جہنم میں بھی وہی حالت اس کی برقرار رہے گی۔ تو مسلم یعنی ہماری موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں پڑھ لیتے ہیں جی۔ لا اقطعن، نون کو کھینچنا ہے تھوڑا سا، لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، من کے نون کو اظہار کریں گے جی یا چھپائیں گے؟ کیوں؟ آگے ہلکی آگے، خا حروف ہلکی میں سے، من خلاف نہیں پڑھیں گے بلکہ من خلاف، اور فن کو آپ لمبا کر سکتے ہیں، من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، جیم کیا ہے جی؟ کلکلہ ہے جیم پہ، اجمعین، قالوا انا، نون ناک سے نہیں نکال، انا نہیں کرنا بلکہ انا الی ربنا منقلبون،
وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔